اذان ہوتی ہے ٹائم پر تو الحمدللہ پتہ چل جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اذان سن کے جو درود پڑھنے سے پہلے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ اس کے پڑھنے سے پہلے جو ایک دفعہ تلبیہ پڑھ لے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک، تو جو اذان کے فوراً بعد درود سے پہلے یہ پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس سال اس کو ضرور حج پر لے کر جائے گا۔ یہ ایک نسخہ ہے فری کے اندر جانے کا، ٹھیک ہے؟ اللہ کی ذات ہے، لے کے جائے گی، اللہ دل میں ڈالیں گے، حالات ایسے بنائیں گے۔ ہاں تو کچھ باتیں ہیں، دوست اکثر پوچھتے ہیں تو مجھے، تو میں نے آپ سے کہا نا مال سے نہیں ہوگا، اعمال سے ہوگا۔ تو ایک قرض سے نکلنے کا آپ کو بڑا مجرد عمل بتاتا ہوں، قرض سے نکلنے کا۔ ظہر کی نماز کے بعد 100 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اچھا یہ درود اتنا آسان ہے کہ اس میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، میں تو آپ کو حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، اس لیے اس کو آگے پیچھے نہ کریے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم ایک بار اور پڑھ دیتا ہوں، تو موبائل پر اگر کر سکتے ہیں یاد ہو جائے، نہیں کوئی کر لے پھر بعد میں دوستوں کو بتا دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم 100 دفعہ جو پڑھ لے گا۔ اب یہاں پر کیونکہ کبھی کبھار دوست وغیرہ جو ہے وہ کبھی مارٹگیجز میں پھنس جاتے ہیں، مختلف قرضوں میں پھنس جاتے ہیں، مطلب گھر پہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے، قرض میں پھنس جاتا ہے آدمی، اور یہ قرض ایک بڑی بلا ہے، اس سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ آپ کو سب کو توفیق دے اس سے نکلنے کی۔ تو یہ جو ظہر کی نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھے گا، 4 انعامات ملیں گے۔ پہلا انعام، ساری زندگی کبھی قرض نہیں چڑھے گا، پہاڑ جتنا ہوگا اللہ ادا کر دیں گے، کسی نعمت کا سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن، اور جنت میں بے حساب جائیں گے، وہ سارے مسئلے حل ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اور بیماری کے اندر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، بڑی سخت بیماریاں آتی ہیں، جو سخت بیماریاں ہیں، کینسر ہو گیا اور لیور کی پرابلم ہوگی، کڈنیز کی پرابلم ہوگی، اس کے لیے بڑا مجرب عمل آپ کو بتاتا ہوں کہ بارش کا پانی لے کر اس پر 70 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے، 70 دفعہ آیت الکرسی، 70 دفعہ قل هو اللہ احد، 70 دفعہ قل اعوذ برب الفلق، اور 70 دفعہ قل اعوذ برب الناس۔ 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ 70 دفعہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، 70 دفعہ آیت الکرسی، 70 دفعہ سورہ اخلاص، 70 دفعہ سورہ فلق، اور 70 دفعہ سورہ ناس۔ 5 چیزیں ہو گئی۔ یہ پڑھ کے اس پانی پر پھونک دیں، پھونک کے مریض کو 7 دن تک پلائیں، تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے کی ہڈیوں کے اندر بھی اگر کوئی بیماری چھپی ہوگی تو اس کو کھینچ کے باہر نکال دوں۔ یہاں تو بارش عام ہوتی ہے، اور یہاں تو پاکستان میں مشکل ہے، بارش کم ہوتی ہے، یہاں تو عام بارش ہوتی ہے، تو یہ ضرور کریں میرے دوست۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے۔ اور دیکھو میرے پیارو، ساری باتیں ایک طرف اور نماز کی باقاعدگی ایک طرف۔ ایک بات تو یہ یاد رکھنا کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا بدقسمتی سے، نہ تو نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی استحقاق ہے، نہ تو نیک لوگوں کی دعائیں اس کو لگ رہی ہیں، نہ اس کی اپنی زندگی کے اندر کوئی برکت ہے، اور ہو نہیں سکتی، کیونکہ مسلمان اور نماز چھوڑ دے یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان، ان حضرات کے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود، ان حضرات کے تو مذہب میں وہ مسلمان جو نماز نہ پڑھے وہ تو دین سے ہی خارج ہے۔ نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے مسلمان؟ اسلام، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس نماز کا اسلام میں وہ درجہ ہے جو جسم میں
سر کا ہے، بازو کٹ جائے یا ٹانگ کٹ جائے آدمی زندہ رہ سکتا ہے، گردن کٹ جائے آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ لاش پڑی ہے تو انسان کی لاش لیکن مردہ ہے، اسلام ہے تو صحیح لیکن مردہ ہے۔ اور اللہ رب العزت ساری برکت زندگی سے نکال لیتے ہیں، ساری برکتیں نکال لیتے ہیں، نہ اس کے چہرے کے اوپر صلحہ کا نور ہوتا ہے، نہ اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے، نہ اس کے جسم میں کوئی جان ہوتی ہے، نہ اس کو اس کی اولاد سے کبھی کوئی نفع ملے گا، نہ اس کو سکون چین اطمینان ملتا ہے، نہ رات کو راحت کی نیند ملتی ہے، سب کچھ چھین لیا جاتا ہے اس سے میرے عزیز دوستو۔ اور نماز اگر شروع کرنی ہے اور نماز میں تھوڑی سی کوتاہی ہو رہی ہے، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز کی دعوت دینا شروع کر دو۔ ہر ایک کو بولو بھائی تو نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، پڑھی نہیں پڑھی، پڑھی نہیں پڑھی، چاہے خود پڑھو نہ پڑھو، دو اس کی دعوت۔ تو اللہ کیا ہوگا کہ جیسے غبارے میں پھونک مارو نا، بھرتے 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 غبارہ ایک دم پورا غبارہ بن جائے گا، آپ یہ پھونک مارتے 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 ایک دن خود کھڑے ہو جائیں گے نماز کے لیے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو میں نے اپنایا تھا جب بدقسمتی سے زندگی میں یہ عمل نہیں تھا، پھر اس کو اتنا بولا اتنا بولا اتنا بولا، اللہ نے اپنے فضل سے نماز پڑھنے کی توفیق دے دی۔ تو نماز نہیں چھوڑ سکتا مسلمان، بھائی سب کے سب عزم کر لو، پڑھنے والے نہ پڑھنے والے، بھائی سب کے سب میری بہنیں یہ عزم کر لیں کہ آج کے بعد کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ سب اس بات کا عزم کرتے ہیں جی انشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آسان کرے۔ اور جب یہ آسان ہو جائے گا نا تو جیسے آپ سانس لیتے ہیں نا پتہ نہیں چلتا، اتنی آسان ہو جائے گی نماز پڑھنا۔ ہر دعا کا قبول ہونا جو ہے وہ اس سے ہے، ہاں نماز سے۔ تو اس کا بس بہت خیال رکھنا ہے کہ نماز زندگی سے نہ نکلے، چاہے آپ لوگ اپنے جابس پر ہوتے ہیں کچھ بھی، بھائی مجھ کو صاحب کہنے لگے جی میں جاب پر ہوتا ہوں میں پڑھ نہیں سکتا، میں نے کہا یار مجھے کیوں کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے کو بولو وہ کیوں کہہ رہا ہوں یار مجھے پڑھنے کو، میں تو جاب پر ہوں۔ بھائی اگر اللہ کو نہیں پتا کہ کچھ عرصے کے بعد آپ نے جاب کرنی ہے، اللہ کو تو پتا ہے، پھر بھی وہ اگر کہہ رہا ہے پڑھو تو اس کا مطلب ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یا اللہ اب جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا، یہ اپنا رول بدل دے، اب میں جھوٹ بولے بغیر نہیں کام کر سکتا۔ اور میرے پیارے جھوٹ سے بچنا پہلے بھی مشکل تھا، آج بھی مشکل ہے، کل بھی مشکل ہوگا۔ جھوٹ بولنے میں کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، یہ سچ بولنے کے اندر ریاضت کرنی پڑتی ہے، اتنی بڑی جنت چاہیے۔ ہاں بے باکی سے نامحرم کو دیکھنے میں تو کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے، نظر پڑتے ہی آنکھ کو گرا دینا اس کے لیے پہاڑ چڑھنے پڑتے ہیں۔ ادھر نامحرم پر نظر پڑی، ادھر آپ نے اپنی نظریں جھکا دی، اسی وقت پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ہاں تو میرے عزیز دوست اپنی مرضی سے زندگی نہ گزارنا، اپنی مرضی سے جانور زندگی گزارتا ہے۔ ہم پابند ہیں، ہم پابند ہیں، اسلام میں سختی نہیں ہے، اسلام میں تو پابندی ہے، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنا شروع کریں، اپنا حق چھوڑ کے دوسروں کو دینے والے بن جائیں، خرچ کرنے والے بن جائیں، اس سے پی جانے والے بن جائیں، معاف کرنے والے بن جائیں، مسکرانے والے بن جائیں، لوگوں کو کھانا کھلانے والے بن جائیں، یہ ہے اسلام۔ لیکن یہ تو نفس پر زور ڈالنے کے بعد یہ صفات آئیں گی نا۔ نماز کی پابندی کرو، صبح کو اٹھو، جس نے فجر کی نماز کو قابو کر لیا اس نے زندگی کو قابو کر لیا، ایسے پکڑ لیا زندگی کو۔ صبح آتے ہیں فرشتے سوتا ہوا دیکھتے ہیں، رزق لے کے اس کے منہ پہ مارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں ہم ان میں سے بنے جس کے منہ پر رزق مار کے فرشتے نکل گئے؟ نہیں نہیں نہیں، ہم تو ان میں سے بننا چاہتے ہیں میرے دوستو کہ جب موت کا وقت آئے تو آسمانوں سے اعلان ہو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آ رہا ہے، ان کا سفیر آ رہا ہے، فرشتے ادب سے اترے۔ ارے پڑھو تو صحیح قرآن کے اندر کیا کیا بشارتیں ہیں۔